بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ مسلمانوں، تم کو قومی عداوت کہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، عدل قائم رکھو اور تقوی اختیار کرو۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو فتح مکہ کے بارے میں ہے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عرب کی دو قومیں تھیں، بنی بکر اور بنی خزاعہ۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں بنی خزاعہ تو اسلام کے دوست بن گئے تھے اور بنو بکر اسلام کے مخالف تھے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ صلح حدیبیہ کیا تھی اور صلح حدیبیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ صلح حدیبیہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کی میعاد 10 سال تھی۔ جنگ خندق اور جنگ خیبر کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جانے کا عزم فرمایا، 1400 صحابہ کرام ہمراہ تھے اور ہتھیار میں صرف تلوار تھی جو کہ عرب کی رسم کے طور پر رکھی گئی تھی۔ مگر فسادیوں کو جب یہ خبر ملی تو ایک جم غفیر جمع کر لیا۔ ظاہر ہے ان کے ارادے کوئی نیک تو تھے نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ارادہ بد کا معلوم ہوا تو آپ نے قاصد کے ذریعے کہلا بھیجا کہ بخدا ہمارا ارادہ لڑنا بھڑنا نہیں ہے۔ پھر بھی قریش نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہ دیا۔ ایسے میں ایک معاہدہ طے پایا جو کہ نہ صلح کی اور نہ شکست، بلکہ اسلام کی فتح کی طرف پہلا قدم تھا۔ اس میں چند نکات پیش ہوئے تھے، وہ یہ کہ پہلا تھا اس سال تو بغیر عمرہ کیے واپس جائیں۔ دوسرا یہ کہ آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آئیں اور ہتھیار میں صرف تلوار ہو، وہ بھی میان میں اور میان غلاف میں۔ تیسرا یہ کہ قریش کا کوئی آدمی مدینے جائے گا تو اسے فوراً واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے کوئی مسلمان آئے گا تو مکے والے اس کو واپس نہ دیں گے۔ یہ تھیں صلح حدیبیہ کی چند شرائط۔ اب بنو بکر نے انتقام لینا چاہا اور بے خبری میں بنی خزاعہ پر شب خون مارا، یعنی بغیر اطلاع دیے خون ریزی شروع کر دی۔ اس میں قریش کے سرداروں نے بھی بھیس بدل کر خوب خون ریزی کی۔ مظلوموں نے حرم محترم میں پناہ لی، مگر ظالم وہاں بھی نہ رکے۔ آخر قبیلہ بنو خزاعہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر کعبے میں فریاد کی کہ یا رسول اللہ اغیثنی وأعینونی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات مدینہ پاک میں تہجد کی نماز کے لیے حجرہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا میں وضو فرما رہے تھے کہ خدائے دانا و بینا نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھوں سے دکھا دیا اور ان کی فریاد کانوں سے سنوا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرما کر لبیک لبیک 2 مرتبہ فرمایا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے جواب میں لبیک فرمایا؟ جواب ملا کہ بنی خزاعہ پر بنی بکر نے شب خون مارا، یعنی خون ریزی کی، اور جب بنی خزاعہ نے کعبے میں پناہ لی تو بنی بکر کے ساتھ قریش نے بھی مل کر ظلم ڈھایا۔ ان کے ظلم کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور مظلوموں کی فریاد کانوں سے سن رہا ہوں۔ آواز کا یہ اثر ہوا کہ بنی خزاعہ مکہ مکرمہ میں جو تھے انہوں نے لبیک سنا تو وہ مطمئن ہو گئے، اور یہ آواز مبارک سن کر بنی بکر سمیت قریش تک بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 شرطیں لکھوا کر قریش کے پاس بھیجیں کہ یا تو مقتولوں کا خون بہا دیا جائے یا قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی قریش بنو بکر کا ساتھ نہ دیں۔ تیسرا یہ کہ اعلان کرا دیا جائے کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا۔ قاصد شرائط لے کر گیا۔ قریش نے صرف تیسری شرط منظور کی۔ پھر جب قریش کو ہوش آیا تو قاصد کے پیچھے پیچھے ابو سفیان کو مدینے ہیلے بہانے کرنے کی غرض سے بھیجا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح حدیبیہ ٹوٹے۔ بات کو دوسری طرف موڑنے کی غرض سے ابو سفیان کو بھیجا۔
ابو سفیان نے پہلے تو شیخین مکرمین یعنی خلفائے راشدین کو درمیان میں ڈالنا چاہا، مگر جب انہوں نے صاف جواب دے دیا اور اسی طرح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی صاف جواب دے دیا تو آخر میں جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی اجازت سے مسجد نبوی میں یہ اعلان کر گیا کہ میں نے صلح حدیبیہ کی تجدید کی، یعنی معاہدہ حدیبیہ میں تھوڑی رد و بدلی کی ہے۔ مکے والوں کو جب جا کر یہ سب حال سنایا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے بھائی واہ، یہ نہ صلح ہوئی کہ چین سے بیٹھیں اور نہ اعلان جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کریں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخین مکرمین رضی اللہ عنہما سے مشورت کی، اور جب طے پا گیا کہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے پاک ہی کر دیا جائے تو مکے کی تیاری شروع ہوئی۔ اتحادی قبائل کے پاس خطوط و قاصد بھیجے گئے۔ سمت سفر اس لیے عام طور سے مخفی رکھی گئی کہ حرم کبریا خون ریزی سے ملوث نہ ہو، یعنی حرم کبریا کی حرمت کا خیال رکھا جائے اور خون ریزی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مدینہ طیبہ سے 10 رمضان المبارک کو قافلہ نبوی نہایت شان و عظمت سے مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمراہ تھیں اور 10,000 آراستہ فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں قبائل آ کر ملتے جاتے تھے۔ حاطب ابن ملتبہ بدری نے اہل مکہ کو اس کی اطلاع لکھ کر ایک مسافر کے ذریعے آگاہ کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے بھی اس امر کا انکشاف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو نشان پتہ دے کر قاصدہ کو واپس لانے کی ہدایت فرمائی۔ خط سمیت قاصدہ گرفتار ہو کر آیا تو حاطب کو بلا کر اس حرکت کا سبب پوچھا۔ انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدری ہے جانے دو، یعنی جنگ بدر میں ساتھ تھا تو اس لیے جانے دیا۔ منزل طے کرتے کرتے زہران تک پہنچے۔ یہاں حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان۔ مکہ مکرمہ یہاں سے 4 کوس رہ گیا تھا، یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ لشکر اتنا بڑا تھا کہ دور تک پھیلاؤ تھا اور جا بجا آگ روشن تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ان دنوں ابو سفیان، بدیل، حکیم اور عبداللہ ابن امیہ راتوں کو پہاڑوں پر خبر لینے کی غرض سے پھرا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اس شان و شوکت کو دیکھ کر دل میں کہا افسوس، آج قریش کی ہلاکت یقینی ہے، کاش حملے سے پہلے کوئی ذریعہ معافی نکل آتا۔ ابو سفیان اور بدیل کی آواز کان میں آئی کہ وہ تعجب سے کہہ رہے تھے کہ آج کی سی روشنی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ میں نے ابو سفیان کو آواز دی، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو آواز دی۔ اس نے پہچان کر دریافت کیا اور حقیقت حال سن کر شش و پنج میں پڑ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب سوچا سوچی کا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ چل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہ، وہ بہت رحیم المزاج ہیں، ضرور معاف فرما دیں گے۔ ابو سفیان لشکر اسلام کی تعداد دیکھ کر حیران رہ گیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تمہارے بھتیجے اب تو بڑے بادشاہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم لوگ ابھی تک بادشاہ ہی سمجھے ہوئے ہو، حالانکہ یہ سب نبوت کے کرشمے ہیں اور رسالت حقہ کا زور شور ہے۔ بدیل اور حکیم تو مکے چلے گئے اور ابو سفیان اور عبداللہ بن امیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے۔ یہ دونوں ڈرے ڈرے اسلامی لشکر کے قریب پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو دیکھتے ہی قید کرنے آئے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضمانت پر ان دونوں کو خیمہ اقدس تک پہنچایا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے تک پہنچایا۔ پہلے خود خیمے کے اندر گئے،
پھر ان دونوں کی سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ پھوپھی زاد اور چچا زاد بھائی رحمت سے محروم نہیں رہنے چاہیے۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ رات کی رات تو آپ اپنے خیمے میں انہیں رکھیے، یعنی ابو سفیان اور عبداللہ ابن امیہ کو رکھیے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور صبح ان کو پیش کیجیے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت پسند ہوئی۔ رات کو جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام نے ابو سفیان کو سمجھا دیا تھا۔ صبح جب پیش ہوئے تو اس نے نظم میں معافی چاہی اور اسلام بھی قبول کیا۔ اب لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ہوئی کہ ان دونوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جائیں۔ یکا یک دریائے لشکر شوکت پیکر میں تلاطم پیدا ہوا۔ عرب کے قبائل جوش میں بھرے پڑے، ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے نعرہ ہائے تکبیر بلند کرتے رہے۔ ہر دفعہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں پر رعب چھایا جاتا تھا۔ ان سب کے بعد انصار کا قبیلہ اس سر و سامان اور جوش و خروش سے بڑھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ پاس سے حضرت سعد ابن عبادہ نے یہ نعرہ لگاتے ہوئے گزرے کہ آج کعبۃ اللہ شریف پاک کر دیا جائے گا۔ سب کے آخر میں کوکبہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت، ہیبت و متانت لیے ہوئے نمودار ہوا، جس کے جلال سے سطح خاک پر نور پاک کا فرش بچھتا جاتا تھا۔ آگے آگے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرج البحرین بنے علم بردار یعنی حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، دائیں پہلو میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں پہلو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ ان کے پیچھے مہاجرین جانثار، جاہ و جلال، عظمت و کمال کعبے کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالائی حصے سے داخلے کا حکم ملا۔ مکہ مکرمہ میں پہنچ کر ہجون پر علم نبوی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصب کیا۔ فتح کا جھنڈا گرتے ہی اعلان کرا دیا گیا کہ کعبے میں داخل ہونے والے، ہتھیار ڈال دینے والے، ابو سفیان اور حکیم کے مکان میں پناہ لینے والے، اپنے گھروں میں دروازے بند کر کر بیٹھ جانے والے امان میں ہیں، مفرور کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ام ہانی کے مکان پر قیام فرمایا، غسل کر کے چاشت کی نماز ادا کی، سجدہ شکر بجا لائے اور عام حکم دیا کہ جو شخص نہ لڑنا چاہے اس سے نہ لڑو، وار کرنے والے پر وار کرنے کا کوئی مذائقہ نہیں۔ فتح مکہ پر کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور مدینے آتے ہی انہوں نے قصیدہ بردہ پیش کیا۔ بدیل اور حکیم نے پہلے سے خبر کر دی تھی کہ مسلمان سر پر آ پہنچے ہیں، اپنی حفاظت کرو۔ اس لیے چند لڑاکا قریش حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے۔ قرظ بن جابر اور حبیش بن اشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی مدد کی۔ قریش 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلواریں چمکتی ہوئی ملاحظہ فرما کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیق حال کے لیے ادھر بھیجا۔ جب معلوم ہوا کہ ابتدا قریش نے کی تھی اور اب معاملہ صاف ہو گیا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا یوں ہی تھی۔ کعبے کے قریب پہنچ کر ارد گرد کے 360 بت چوب دستی کے اشارے سے گراتے گئے۔ اندر کے بتوں کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اندر باہر کے سب بت پھکوا دیے جائیں۔
کعبے کے اندر کی تصاویر دھلوا دینے کا کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہوا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا کہ اپنے ہم نام یعنی حضرت عثمان کلید برادر سے نظرات و ہدایہ کا حساب سمجھ کر رقومات اپنی تحویل میں لے لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہیں چھوڑ کر ہدایت ہوئی کہ جب یہ سب کام پورے ہو جائیں تو ہمیں اطلاع دی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیے کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے۔ آنن فانن میں تعمیل ارشادات ہو گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع دینے پر انہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے تشریف لائے۔ عثمان کلید برادر سے کنجی یعنی چابی لے کر بیت اللہ کھولا۔ الحمدللہ اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ اس جوش مسرت اور شوق محبت کے ساتھ داخل ہوئے کہ حاضرین پر ایک بے خودی کا سا عالم طاری ہو گیا۔ کعبۃ اللہ کے اندر اوپر کی طرف کے اصنام جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر چڑھا کر اتروا دیے۔ کیا شان تھی کہ فرمایا علی کیا نظر آتا ہے؟ انہوں نے مؤدبانہ عرض کی کہ عرش اعلیٰ سے تحت الثریٰ تک سب مخلوق نظر میں ہے۔ خانہ خدا کو ہر نجاست سے پاک صاف دیکھ کر طبیعت مبارک اطمینان سے بھر گئی۔ باہر تشریف لائے اہتمام صدیقی تھا، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام فرمایا ہوا تھا۔ مہاجرین اور انصار قرینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صفِ آراستہ تھے۔ کفار اس مجمع سے مروب ہو کر قریب ہی موجود تھے۔ حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر عرض کی کہ آج تو کعبے کی کنجی یعنی چابی بنی ہاشم کو عطا فرمائی جائے۔ رسول حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کلید برادر کو پاس بلا کر کنجی دی اور فرمایا جو شخص تمہارے خاندان سے یہ کنجی یعنی چابی چھینے وہ ظالم۔ اس انصاف و کرم پر غیر بھی اش اش کر اٹھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عالم کو خطاب کرتے ہوئے رحمت و رافت، مساوات و اخوت کا پرتاثیر خطبہ پڑھا اور آزادی کا حکم عام سنا کر جماعت مسلمین کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر کوئے صفا پر تشریف لے گئے۔ ایک اونچی جگہ تشریف فرما ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ اشارہ پا کر بیعت ہونے والے جوق در جوق آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک شخص کو پیش کرتے جاتے تھے، ہر ایک سے اسلام کی بیعت لی جا رہی تھی۔ مردوں کے بعد عورتوں کو موقع ملا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک برتن میں پانی بھروا لیا۔ پہلے دستے کرم اس میں ڈال کر نکال لیا جاتا، پھر بیعت ہونے والی اقرار کرتی جاتی تھی۔ اقرار ایمان و تعلیم اسلام کے بعد سب کو رخصت ملی۔ اکرمہ بن ابی جہل جان کے خوف سے بھاگنے کو تھا کہ جمیل یعنی اس کی بیوی نے اسلام کی بیعت کر لینے کے بعد عرض کیا کہ اکرمہ کو امان ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان بخشا۔ اس نے اکرمہ سے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحم دلی کا حال بیان کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے آیا اور مزاج پاک کی کیفیت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب تک جو قبائل قریش کے ساتھی تھے یا جن کے دماغوں میں یہ خبت سمایا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سچے ہیں تو مکہ فتح کر لیں گے، وہ بھی خود بخود سیدھے ہو گئے، اور اب مبلغین حضرات کو علل اعلان محاسن اسلام یعنی اسلام کے فوائد سنانے کا اور سامعین کو خوشی اور دلچسپی سے سننے کا موقع ملا۔ یوں اشاعت دین حق کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ اذان سن کر مصلی جمع ہو جاتے، اقامت سنتے ہی سب کھڑے ہو کر صفیں باندھ لیتے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں قصر نمازیں ادا کرنے کے شرف سے مشرف ہوتے رہتے۔ انصار کو گمان ہوا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں رونق افروز رہیں گے۔ ان کی آپس کی گفتگو سنی تو فرمایا میرا جینا مرنا تم میں ہے،
کتنی بہتر وہ ساتھ ہوگی جب مکے کے لوگ تو مال و متاع لے لے کر اپنے گھروں کو جائیں گے اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مدینے پلٹو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا عزم فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔